سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ حکومت آ سکتی ہے اور اس کے لیے انٹرویوز بھی شروع ہو چکے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ گیٹ نمبر 4 والے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 31 اگست کا دن بہت اہم ہے، حکومت اپنا سامان باندھ رہی ہے، میں 31 اگست سے مکمل فعال ہو رہا ہوں، جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بہت برا ہے۔ نیب نے شاہد خاقان کے خلاف پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس واپس لے لیا۔ عدالت نے نیب حکام کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی اور ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھجوانے کا حکم دے دیا۔ شاہد خاقان اور دیگر پر سابق ایم ڈی پی ایس او کی غیر قانونی تعیناتی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ پاک بحریہ کے نئے جنگی بحری جہاز میں پی این ایس ہنین نے رومانیہ سے پاکستان کی جانب پہلے سفر کا آغاز کر دیا۔ پی این ایس سی ہنین رومانیہ کی بندرگاہ کانسٹانا سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ رومانیہ بحریہ کے فلیٹ کمانڈر نے پی این ایس سی ہنین کا دورہ کیا اور کمانڈنگ افسر سے ملاقات کی اور نیک تمناؤں کے ساتھ الوداع کیا۔ پی این ایس ہنین دامن شپ یارڈ رومانیہ میں بننے والے 4 آف شور پیٹرول ویسلز میں تیسرا جہاز ہے۔ پی این ایس ہنین کثیر المقاصد انتہائی سبک رفتار جنگی بحری جہاز ہے جو ٹرمینل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ساتھ جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر، اینٹی شپ اور اینٹی ایئر وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھی حامل ہے۔ یہ جہاز ملٹی رول ہیلی کاپٹر کے ساتھ لمبے عرصے تک متعدد آپریشنز سر انجام دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پی این ایس ہنین کی شمولیت سے بحر ہند میں علاقائی میری ٹرائم سیکورٹی پیٹرول سے تعیناتی مزید مستحکم ہوگی۔ سندھ رینجرز اور پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ رینجرز اور پولیس کی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کراچی کے علاقے 63 ٹاؤن روزی موڑ سرجانی میں مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان حسن اور روح اللہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1 عدد 30 بور پستول، بمہ ایمونیشن، 6 عدد موبائل فونز اور 1 عدد موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ کورنگی فشرمین چورنگی پر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور جشن آزادی کی مناسبت سے پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت سیکریٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ضلع کورنگی چیئرمین یو سی 8 احمد رضا اور کامران راجپوت نے کی۔ ریلی میں ٹاؤن چیئرمین کورنگی محمد نعیم شیخ، صدر پیپلز یوتھ پی ایس 95 وقار لودھی، صدر پیپلز پارٹی یو سی 28 حاجی فہیم میو، راؤ عارف شکیل میو اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ ریلی میں نوجوانوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ ریلی سے ٹاؤن چیئرمین کورنگی محمد نعیم شیخ اور ضلع کورنگی کے سیکریٹری اطلاعات احمد رضا نے خطاب کیا۔ آج یہاں ایک کورنگی کے نوجوانوں نے بہترین انداز میں پاک فوج پاکستانی اداروں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑی تعداد میں ریلی نکالی اور دشمنان پاکستان کو یہ پیغام دیا جو اندرونی اور بیرونی سازش کر رہے تھے، ان دونوں کو پیغام دیا جو سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف، ان کو پیغام دیا کہ کورنگی کا نوجوان آپ کی باتوں میں نہیں آئے گا، کورنگی کا نوجوان اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہے، کورنگی کا نوجوان اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سیاسی وابستگی کسی کی کوئی بھی ہو لیکن سب صرف ایک نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہے پاکستان زندہ باد۔ بالی ووڈ اداکار ابھیشیک بچن نے ایشوریا کے ساتھ طلاق کی خبروں پر آخر کار خاموشی توڑ دی۔ ابھیشیک بچن نے میڈیا کو انٹرویو دیا جس میں اپنی شادی کی انگوٹھی دکھائی اور کہا، دیکھیں میں اب تک شادی شدہ ہوں۔ گزشتہ 1 سال سے دونوں اداکاروں کے درمیان علیحدگی کی خبریں زیر گردش ہیں، جنہوں نے حال ہی میں امبانی خاندان کے چھوٹے بیٹے اننت امبانی کی شادی پر زور پکڑا۔ ماضی میں بالی ووڈ کی ان گنت فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگانے والے لیجنڈری گلوکار کمار سانو نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے گانا گانے کی تردید کر دی۔ بھارتی گلوکار نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر اپنا وضاحتی بیان جاری کیا۔ گلوکار نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے لیے کبھی کوئی گانا نہیں گایا۔